حمد و ثنا ہے رب دو جہاں کے لیے، جس نے حمد کو اپنی نعمتوں کی قیمت، جنت کا وسیلہ اور اپنے احسانات کو بڑھانے کا سبب قرار دیا۔ درود و سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں شہرت یافتہ دین، لکھی ہوئی کتاب، ذوفشاں نور، چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ جاہلیت و گمراہی اور شکوک و شبہات دور کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عورت کے سفر کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، نیز اس کے حقوق پر بھی بات کریں گے۔ عورت ہونے سے پہلے ایک انسان ہے۔ پرانی بد نصیبیاں اس علت سے پیدا ہوئیں کہ عورت کا انسان ہونا بھلا دیا گیا، اسے جائز انسانی حقوق سے بھی محروم کیا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، جس نے خلقت کے اس مظہر کو ذلت و محرومی کی پستیوں میں دھکیل دیا۔ یہودیوں کے عہد نامہ قدیم نے جہاں عورت کو موت سے زیادہ تلخ کیا، وہیں آدم و حوا کے جنت سے بے دخلی کو حوا کی فریب دہی بھی قرار دیا۔ عہد نامہ قدیم کے باب واز میں درج ہے، جو کوئی خدا کا پیارا ہے وہ خود کو عورت سے بچائے۔ میں نے 1000 مردوں میں سے ایک پیارا پایا، مگر تمام عالم کی عورتوں میں سے ایک عورت بھی ایسی نہ تھی جو خدا کو پیاری ہو۔ دنیا کے ایک اور قدیم مذہب ہندو مت اور بدھ مت میں بھی عورتوں کو کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا۔ ہندو مت میں ستی کا رواج یہ گواہی دیتا ہے کہ عورت کا کوئی مستقل وجود نہیں تھا۔ شوہر کی موت کے ساتھ ہی عورت سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا تھا۔ بقول منو سمرستی، عورت صغیر سنی میں باپ، جوانی میں شوہر اور بیوگی کے بعد بچوں کے اختیار میں رہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ وہ خود مختار ہو کر رہ سکے۔ 1929 میں لارڈ ولیم نے اس رسم کو غیر قانونی قرار دیا، مگر نکاح کو اٹوٹ قرار دیا گیا۔ عورت کو بیوگی کی زندگی تنہا گزارنی پڑتی تھی۔ مہاتما بدھ عورتوں کو سنگھ یعنی اپنی تنظیم میں شامل نہیں کرتے تھے۔ اپنے عقیدت مندوں کے اقرار پر اجازت دی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ست بدھ نے 1000 سال چلنا تھا، اب محض 500 برس چلے گا۔ عیسائیت نے بھی مذہب اور روحانیت کے نام پر عورت کو ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنایا۔ معروف مسیح مبلغ سینٹ تھومس کہتا تھا، جب خداوند کسی مرد کے چہرے پر عورت کے لیے محبت کا جذبہ دیکھتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ سچا مسیحی وہ ہے جو عورت کے سائے سے بھی دور رہے۔ ترتولین کہتا ہے، تم میں سے ہر ایک عورت حوا ہے، تم تو شیطان کا دروازہ ہو۔ اسی سوچ نے عیسائیت میں رہبانیت کو جنم دیا۔ روحانیت کے نام پر راہب اور راہبہ وجود میں آئیں۔ مختلف مذاہب کے ساتھ ساتھ عورت کی تحقیر کی یہ جھلک ہمیں دانشوروں کے اقوال میں بھی نظر آتی ہے۔ ارسطو کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جن کا کہنا ہے جب قدرت کسی کو مرد بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اسے عورت بنا دیتی ہے۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا۔ معروف عیسائی مبلغ کرائسٹوٹل کہتا ہے، عورت ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مغلوب آفت، ایک خانگی خطرہ اور ایک آراستہ مصیبت ہے۔ وحشی اور پسماندگہ امتیں جن میں افریقہ، آسٹریا، جزائر اقیانوس اور قدیم امریکہ میں عورت کی زندگی پالتو جانور جیسی تھی۔ یہ غیر مہذب قومیں عورت کے وجود کو مردوں کی زندگی کے تابع سمجھتی تھیں۔ مرد کو حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنی عورت کو جسے چاہے فروخت کرے، کسی کو بخش دے یا بطور قرض عطا کر دے۔ وہ عورت کا گوشت کھانے کے بھی حقدار ہوتے تھے۔ عورت کے لیے لازم تھا کہ وہ دشوار کام سر انجام دے۔ ترقی یافتہ قومیں غیر متمدن قوموں کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ وہ عورت کو قتل نہیں کرتی تھیں، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان میں چین، روم، ہندوستان، ایران، یورپ اور مصر وغیرہ شامل تھے۔ ان ساری اقوام کا یہ مشترکہ نظریہ تھا کہ عورت کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہے، وہ اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتی، وہ کسی کام میں آزاد نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ مرد کے محتاج ہے۔ چین
میں شادی عورت کے لیے ایک قسم کی خود فروشی تھی۔ وہ میراث سے محروم کر دی جاتی تھی اور مردوں کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، بے شک وہ اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ یونانی عورتوں کی بد نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے تھے کہ آگ سے جلنے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، مگر عورت کے شر کا کوئی علاج نہیں۔ مصر کے معبدوں میں کنواری لڑکیاں بھیٹ چڑھائی جاتی تھیں۔ ایرانیوں کا یہ کہنا تھا کہ فتنہ و فساد کے دو سرچشمے ہیں، ایک عورت دوسرا زر۔ روم جیسی عظیم سلطنت کا یہ عالم تھا کہ چارلس بہادر کی فوج میں 4000 سے زائد عورتیں سپاہیوں کی آسودگی کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ جرمنی اور جاوا کے حکمران جسموں کے مطلق السنان مالک تھے۔ ہر عورت کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی شادی کی پہلی شب حکمران کو خراج پیش کرے۔ انگلستان میں 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز تک خاوند اپنی بیویوں کے گلے میں رسی باندھ کر عورتوں کی منڈیوں میں لے جاتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے۔ عورتوں کی خرید و فروخت قانونی حیثیت رکھتی تھی اور اس کے اشتہار اخبارات میں چھپتے تھے۔ خاوند سفر پر جاتے تو وہ عورتوں کو لوہے کا لنگوٹ پہنا کر جاتے تھے۔ رومی قدیم ترین ملت ہے جس نے 400 قبل مسیح مدنی قوانین مرتب کیے تھے، وہ بھی عورت کو گھر اور خاندان کا حصہ شمار نہیں کرتے تھے۔ عورت کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا تھا۔ رومیوں کا نظریہ تھا جب عورت نیکی سر انجام دیتی ہے تو اس کا اجر اس کے مرد کو ملتا ہے، مگر اگر یہی عورت برائی کرتی تو اس کو اس کی سزا دی جاتی تھی۔ یونانیوں اور رومیوں کا خانگی نظام ایک جیسا تھا، شادی اور طلاق کے قوانین ایک جیسے تھے۔ ایک مرد کئی شادیاں کر سکتا تھا مگر فقط ایک بیوی قانونی اور باقی غیر قانونی تصور ہوتی تھی۔ فرانس میں 1890 تک عورت کو مرد سے نصف اجرت ملتی تھی۔ امریکہ میں 1918 تک عورت کی اجرت آدھی تھی۔ جرمنی میں عورت کو مرد کی تنخواہ کا چوتھائی ملتا تھا۔ آسٹریا میں 1980، نیوزی لینڈ میں 1893 اور امریکہ میں خواتین کے حقوق کے لیے 1960 میں تحریکیں شروع ہوئیں، جبکہ اسلام نے آج سے 1450 سال قبل عورت کو بلند مقام عطا کر دیا تھا، جس کا تفصیلی ذکر ہم اس کے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ بنے رہیے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔